الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ درود خضری کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ بڑا ہی نایاب تحفہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے ملا۔ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی برکت والا یہ درود ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، اتنا پیارا درود ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اسے درود خضری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے۔ وہ اس درود کو ہمہ وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اولیاء اکرام کے جتنے سلسلے ہیں، خاص کر سلسلہ نقش بند، اس میں تو مریدین کو جتنے شیخ ہیں، جتنے پیر ہیں، وہ اپنے مریدین کو بطور سبق یہ درود پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سارے درود اچھے ہیں، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، سارے ہی درود اچھے ہیں، لیکن درود خضری خاص طور پر برصغیر کے اولیاء کرام کی عبادت کا حصہ رہا ہے اور ان کا معمول رہا ہے۔ اس سے بڑا فیض پایا ہے پڑھنے والوں نے۔ سب سے کم اگر کسی کو اس سے ملا ہے تو وہ خانہ کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری ملی ہے۔ اتنا بابرکت اور پسندیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ درود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بڑا ہی محبوب درود ہے، اور پڑھنے والے پر رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی بے شمار عنایتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، جو بندہ بھی درود خضری کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کی تربیت کے لیے خضر علیہ السلام کو مأمور کر دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ تمام برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، وہ نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، غرض کہ وہ بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنا بڑی عبادت ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھنا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مسلمان، مومن اور امت محمدی میں شامل بندے پر فرض ہی ہے۔ اسے یہ سمجھیں کہ یہ فرض ہی ہے۔
درود پڑھنے والے کی ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، درود پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، درود پڑھنے والے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، کوئی ایسی ویسی چیز جادو ٹونا قریب نہیں پھٹکتے، یعنی بے شمار اس کے فائدے ہیں، جتنے مرضی گنوا لیں، فائدے گنواتے ہوئے ہمیں شام ہو جائے گی، لیکن اس کے درود پاک پڑھنے کے فائدے کم نہیں ہوں گے۔ جو بندہ بھی درود خضری کو اپنا معمول بنائے گا، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس پر عنایات رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور وہ اپنی منزل مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک ضرور پہنچے گا۔ یہاں ہمارے بہت سے مشائخ ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سلسلہ نقش بند کے، جس میں میاں شیر محمد شرک پوری یا موڑا شریف والے ہمارے بزرگ پیر ہارون الرشید صاحب جو میرے بھی مرشد ہیں، اور اس کے جن کا فیض جو ہے علاؤ الدین صدیقی نیریاں شریف والے ان کے مرید ہیں، کوہاٹ والے جو زندہ پیر ہیں وہ بھی حضرت بابا جی قاسم صادق کے مرید ہیں، تو ان سب کا یہ معمول رہا ہے، اور یہ اپنے مریدین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ درود خضری جو ہے اس کو ضرور اپنے معمول میں شامل کریں۔ تو اللہ جو ہے بڑی برکت اور بڑی رحمت جو ہے اس درود کے بدلے پڑھنے والے پر اپنی عنایات جو ہے وہ برساتا ہے، اور وہ نور جو اس درود کی برکت سے اس کے دل کو منور کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، ہر قسم کی پریشانیاں اس کی جیسے پہلے بتایا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس درود کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، تو آپ بھی اپنے معمول میں اسے شامل کریں، اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل کریں، اللہ کے مقربین میں اپنا نام لکھوائیں۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔